الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج خانہ کعبہ میں ہزاروں حاجیوں کے سامنے اللہ کا بڑا معجزہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ اکبر کی صدائیں چاروں اور بلند ہونے لگی۔ پیارے دوستو، عشق و عقل و شعور سے ماورا ہوتا ہے اور عام شخص کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ آج جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا، جب ایک معذور عورت نے اللہ سے عشق میں ایسے طواف کیا کہ پہلے تو لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، پھر جو معجزہ ہوا دوستو تو وہی لوگ کانپتے رہ گئے۔ پیارے دوستو، آپ بھی یہ ویڈیو جب دیکھیں گے تو آپ کا بھی جسم کانپ اٹھے گا۔ ایسا عشق، ایسا طواف کعبہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ زینب نامی یہ عورت جو پاکستان کی رہنے والی ہے، پیدائشی طور پر معذور ہے، بچپن سے آج تک یہ چل پھر نہیں سکتی اور بچپن سے اس خاتون کی زندگی کا مقصد اللہ کے گھر کی زیارت رہا ہے، لیکن گھریلو حالات ایسے نہ تھے کہ اس کی یہ خواہش پوری ہو پاتی، مگر زندگی میں اس کی ایک ہی دعا اور خواہش رہی کہ وہ اپنی ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتی کہ کوئی سبب ایسا بن جائے کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت کر سکے۔ اور پھر اللہ نے ایک دن اس کی دعا قبول کی اور ایک انعامی اسکیم میں اسے عمرے کا ٹکٹ نکل آیا۔ معذور ہونے کے بعد اس کے بھائی کو ساتھ جانا پڑا۔ پیارے دوستو، زینب وہاں پہنچی تو ویل چیئر پر تھی، مگر اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر وہ اسی ویل چیئر پر اس کے سہارے عمرے کا طواف کرے گی تو اس کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ اس نے اللہ کی عبادت، اس کے گھر کا طواف خود سے نہیں کیا اور یہ بات ساری زندگی اس کو ستائے گی۔ پیارے دوستو، اس کے بھائی نے بولا کہ اتنے رش میں تم کیسے خود عمرہ کر سکتی ہو، مگر وہ ارادہ کر چکی تھی، اس نے ویل چیئر اور اپنے بھائی کا سہارا نہیں لیا۔ اور اس ویڈیو میں دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ جی ہاں دوستو، اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل یہ ایسا جنون اور عشق تھا زینب کا اپنے خدا کے لیے جسے دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر مذاق بھی کیا کہ جب ویل چیئر کے ذریعے طواف کیا جا سکتا ہے تو تم کیوں خود کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر کے طواف کر رہی ہو۔ مگر دوستو، اس عورت کے عشق نے اسے یہ ہمت دی اور وہ اپنی لگن اور رقت میں طواف کعبہ کرنے لگی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر ایسے کوئی پیدائشی معذور ہو تو اسے اپنی زندگی سے حتیٰ کہ خدا سے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی صحت ٹھیک ہونے اور معذوری ختم ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مگر زینب کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اپنی معذوری کا زندگی میں اللہ سے نہ کبھی گلہ کیا، نہ ہی اپنی صحت کی دعا کی اور نہ ہی کبھی دعا میں اپنے لیے کچھ چاہا تھا۔ اس کی بس ایک ہی خواہش اور دعا تھی جس کو وہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کر اللہ کے حضور طواف کعبہ کر کے پورا کر رہی تھی۔ اس نے طواف کعبہ کرتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کے آگے بھی اپنی معذوری ختم کرنے کے لیے یا اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا اور نہ چاہا تھا۔ بنا کسی غرض، بنا کسی مطلب کے اس کا ایسا عمرہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ لوگ رک رک کر اس کو جگہ دینے لگے اور پھر دوستو، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا معجزہ دیکھا جس پر سب نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دی کہ بچپن سے معذور ٹانگوں میں نہ جانے کیسے جان آ گئی اور اللہ نے اس کی معذوری ختم کر کے اپنے گھر کا آخری طواف اس کے پیروں پر کروا دیا۔ سبحان اللہ! دیکھنے والوں کے دوستوں ہوش اڑ گئے جبکہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتے ہوئی زینب ایک دم سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ زینب کا کہنا تھا کہ اسے خود نہیں معلوم کہ کیسے کھڑی ہو گئی۔ پوری زندگی اس کی پولیو زدہ ٹانگوں پر گزری ہے، اس نے چل کر نہیں دیکھا تھا۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے ایک دم کسی نے پکڑ کر کھڑا کر دیا ہو۔
سبحان اللہ۔ بے شک دوستو، اللہ اپنے پیاروں کی باتوں سے اور ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، اور بے شک اللہ انہیں عبادتوں اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی واقعے سے ہمیں ایک میراثی کا واقعہ یاد آ گیا، چلیے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک میراثی جس کو عام زبان میں ہم گلی محلوں میں گانے والا کہتے ہیں، اس کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسا ہے جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے، اس لیے اسے غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں بڑی ہی انمول طرزیات موجود ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی علاقے میں ایک شخص اپنی جگتوں اور ہنسی مذاق کی بدولت بڑا مشہور تھا۔ اس کا ایک مرشد بھی تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے مرشد کے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، اے میرے پیر سائیں، مجھے حج پر بھیج دیجئے۔ اگر آپ مجھے حج پر بھیج دیں گے تو کیا ہی بات ہوگی۔ مرشد نے جواب دیا کہ میں تجھے وہاں بھیج تو دوں، لیکن تو وہاں جا کر عبادت نہیں کرے گا، بلکہ وہاں بھی ہنسی مذاق کرتا رہے گا۔ وہ میراثی اپنے مرشد سے کہنے لگا، اے میرے سائیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، آپ بس مجھے حج پر بھیج دیجیے۔ مرشد نے کہا کہ یہ سب تو مجھے کاغذ پر لکھ کر دے گا کہ وہاں بس عبادت ہی کرے گا، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرے گا۔ اسی وقت ایک میراثی نے دوستو ایک کاغذ پر ایک حلف نامہ لکھا کہ وہ دوران حج صرف عبادت ہی کرے گا، وہاں کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرے گا اور کوئی فالتو بات یہ کام نہیں کرے گا، گانا بھی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور اپنا حج مکمل کر کے واپس آ جائے گا۔ میراثی نے اس حلف نامے پر خوشی خوشی اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ اس پیر کے دوسرے مرید جو حج پر جا رہے تھے، مرشد نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے جاؤ، اس لیے وہ تمام مرید حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ خیر و عافیت سے حج مکمل کیا اور واپسی کا سفر باندھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے دوستو جب حج کا سفر کھچروں اور گدھوں پر طے کیا جاتا تھا۔ دوران حج چونکہ مراثی نے اپنا سر منڈوا لیا تھا، اس لیے وہ ایک کھچر پر بیٹھ کر واپسی کا سفر طے کر رہا تھا۔ دوران سفر اس نے جب اپنے سر کو چھوا اور اپنے خچر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں مصروف ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہمارے علاقے میں جو چور پکڑا جاتا ہے اس کا سر منڈوا کر اسے خچر پر بٹھایا جاتا ہے۔ اے میرے مولا کریم، اب تو میرا سر بھی منڈوا چکا ہے اور میں خچر پر بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اے میرے پیارے اللہ، اب بھی اگر تو نے میری بخشش نہ کی تو میرے حج کی قبولیت تو پھر نہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، خچر پر بیٹھا اپنی دھن میں مست اللہ سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ راستے میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ بزرگ نے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ کون ہے جو گدھے پر بیٹھا ایسی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ فلاں علاقے کا مشہور چوکت باز مراثی ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ان بزرگ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اسے کہا، خاموش، اسے بلانا مت، یہ اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ سے بہت قریب ہے، یہ مانگ رہا ہے اور اللہ اسے دے رہا ہے۔ یہ ایسے انداز میں مانگ رہا ہے کہ اسی وقت پائے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کو آپ کی کب اور کون سی ادا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے مانگیں اور اپنی زبان میں اللہ سے اپنے انداز میں مانگیں۔ بے شک وہ اللہ سب زبان سمجھتا اور سنتا بھی ہے، وہ سب ادائیں جانتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کا سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں سکے نہیں نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ بخشنے پر آئے تو ایک شکوہ جو جائز ہو اس پر بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوستو کہ اللہ پاک ہمیں فضل اور کرم سے صحیح اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس پر قابو پا سکیں۔ آمین ثم آمین۔